دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے بعد جو سب سے اعلیٰ مقام جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے وہ صحابہ کرام ہے۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمس النار رآ ورآ من رآنی، جہنم کی آگ، دوزخ کی آگ اس آدمی کو نہیں جلائے گا جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا اور میرے صحابہ کو دیکھا۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے لوگوں نے دیکھا، لیکن ان کو اب صحابہ نہیں کہتے۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہو۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے پہلے جنت میں جانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں گے۔ یہ اتنا اعلیٰ مقام جو رب العالمین نے صحابہ کو عطا فرمایا، اس کا وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام انتہائی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ تھے، اور محبت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے لوگ تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اتنا عظیم مقام عطا فرمایا کہ وہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت پر بھی عمل کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ نے اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ان صحابہ کو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین کتب فی قلوبہم الایمان، یہ صحابہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے خود ایمان لکھ دیا ہے۔ جس کے دل میں اللہ ایمان لکھ دے اس کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ ساری کائنات والے مل جائیں اس کو مٹا نہیں سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے پسند کر دیا ہے، چن لیا ہے۔ یہ اس لیے کہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت پر عمل کرنے والے لوگ تھے۔ مدینہ شریف میں ایک صحابی تھا، بڑا مالدار، کھجور کے باغات تھے، زمیندار آدمی تھا۔ اس صحابی کا ایک بیٹی تھی جو اللہ نے اس کو انتہائی زیادہ حسن اور جمال عطا فرمایا۔ رشتے آتے تھے، والد اس لڑکے کے والد ان کو جواب دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور انہوں نے مطالبہ کیا اللہ کے رسول میرا رشتہ اب تک نہیں ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس صحابی کو بھیجا اس مالدار صحابی کے پاس کہ اس کے پاس جاؤ، اس کا بیٹی ہے وہ آپ کے ساتھ رشتہ کرا دے گا۔ یہ صحابی جب دروازے پر پہنچا دستک دینے لگا، بندہ باہر سے نکلا،
دعا سلام کے بعد اس صحابی نے فرمایا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی کے رشتے کے لیے بھیجا ہے۔ تو بیٹی کے والد نے کہا میرا بیٹی بڑا مالدار، خاندانی، نسبی، حسن اور جمال والی ہے، اور آپ کا تو حسن بھی نہیں ہے، جمال بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، باغات بھی نہیں ہے، میں اپنی بیٹی آپ کو نکاح میں دے دوں۔ اندر سے آواز آ گئی، اس لڑکی نے یہ آواز سن لی، اپنے والد کو بلایا، فرمانے لگی اس بندے کو کس نے بھیجا ہے؟ تو والد نے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ وہ بچی لڑکی کہنے لگی اپنے ابا جان سے جب اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اس کو واپس نہ کرو، مجھے منظور ہے، مجھے قبول ہے۔ یہ ہے محبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا۔ صحابہ نبی علیہ السلام کے ایک ایک سنت کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ تھے، اور جب بھی صحابہ نبی علیہ السلام کے خدمت میں آتے تھے تو صحابہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے محبوب پیغمبر میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میرے مال اور دولت آپ پر قربان ہو جائے۔ ایسے محبت کرنے والے لوگ تھے۔ بس میں چند احادیث سنا دیتا ہوں، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے بارے میں آپ نے فرمایا جو میری سنت پر عمل کرے گا اللہ کتنا ثواب انہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ عن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی فی یوم و لیلۃ 12 رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے بھی 24 گھنٹوں میں 12 رکعتیں نماز پڑھ لیا بنی لہ بیت فی الجنہ، اس کے لیے جنت کے اندر خوبصورت گھر بنایا جائے گا، خوبصورت محل بنایا جائے گا۔ 12 رکعتوں سے کون سے رکعتیں مراد ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اربع قبل الظہر، 4 رکعت ظہر سے پہلے، ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت، ورکعتین بعدها، اور ظہر کے 4 رکعت فرض کے بعد پھر 2 رکعت سنت ادا کریں، ورکعتین بعد المغرب، اور 2 رکعت مغرب کے نماز کے بعد، ورکعتین بعد العشاء، 2 رکعت عشاء کی نماز کے بعد، ورکعتین قبل صلاۃ الفجر، اور 2 رکعت سنت فجر کی نماز سے پہلے۔ یہ کتنے ہوئے؟ 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد یہ 6، 2 مغرب کے بعد یہ 8، 2 عشاء کے بعد یہ 10، 2 فجر سے پہلے یہ 12۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 24 گھنٹوں میں یہ جو 12 رکعت سنت ہے اس کو پابندی کے ساتھ پڑھ لے گا بنی لہ بیت فی الجنہ، اس کے لیے اللہ تعالی جنت کے اندر خوبصورت محل بنائے گا، اعلیٰ محل بنائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر ایک محل ہے، اللہ اکبر، ایسا محل ہے، ایسا گھر ہے کہ جب بندہ اس کے اندر کھڑا ہو جائے
تو محل کا جو باہر والا حصہ ہے وہ مکمل اندر سے نظر آئے گا، اور جو بندہ باہر کھڑا ہو جائے تو باہر سے محل کا اندر والا حصہ نظر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، فقام اعرابی، ایک دیہاتی نبی علیہ السلام کی خدمت میں کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا، لمن ہی یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب پیغمبر، یہ خوبصورت محل، یہ اعلیٰ محل جو رب العالمین نے جنت میں بنایا، یہ کس کے لیے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس محل میں رب العالمین ان کو جانے کی اجازت عطا فرمائیں گے جو 4 کام کرنے والے ہوں۔ کتنے 4 کام کرنے والے ہو۔ نمبر 1 فرمایا، لمن اطاب الکلام، جو خوبصورت گفتگو کرنے والا ہو، اچھے باتیں کرنے والا ہو، گالی دینے والا نہ ہو، زبان کو غلط استعمال کرنے والا نہ ہو۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس بندے نے مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دی کہ ہم یہ 2 چیز غلط استعمال نہیں کریں گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو جنت کی خود ضمانت دوں گا۔ نمبر 1 آپ نے فرمایا، جو مجھے یہ ضمانت دے کہ ہم اپنے عزت اور ابرو کو غلط استعمال نہیں کریں گے، اور دوسری بات آپ نے فرمایا، جو یہ ضمانت دے گا کہ یہ زبان میں غلط استعمال نہیں کروں گا، عزم اللہ بالجنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کے ضمانت دوں گا۔ توجہ ہے، ایک بات بہت قیمتی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے جسم کو بنایا، اب جسم کے اندر آنکھیں دیکھ لو، یہ 2 ہے، کتنے ہیں؟ بولو سارے، کان 2 ہے، ہاتھ 2 ہے، کندھے 2 ہے، پاؤں 2 ہے، پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر 3 چیزیں ایک ایک پیدا کیے ہیں، 3 چیزیں ایک ایک اللہ نے بنایا، وہ 2 نہیں ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے انسان کے سینے میں دل ایک بنایا، دل 2 نہیں ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین، کسی بھی انسان کے سینے میں اللہ نے 2 دل پیدا نہیں کیے ہیں، سینہ ایک ہے، اس میں دل بھی ایک ہے۔ دل یہ کیوں؟ اللہ دنیا والوں غور کیجئے، اللہ پاک فرماتے ہیں، میرے بندے، میں اللہ نے آپ کے سینے میں دل ایک بنایا، تو اس ایک ہی دل میں صرف اللہ ہی کے ساتھ خدائی کی محبت کرو۔ صرف یہ دل مکان ہے، کیا ہے؟ یہ گھر ہے، اور گھر کے اندر مکین افراد ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، میرے بندے، میں اللہ نے آپ کی سینے میں دل بنایا، یہ مکان ہے، تو اس مکان کے اندر رہنے والا بھی ایک ہی اللہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات، اللہ نے انسان کا ماتھا ایک بنایا، ماتھے 2 نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میرے بندے، میں اللہ نے ماتھا ایک بنایا، 2 پیدا نہیں کیے ہیں، اس ایک ماتھے کو میرے سامنے جھکایا کرو، میرے علاوہ کسی اور کے سامنے یہ ماتھا نہ جھکایا کرو، میرے سامنے سجدہ کیا کرو، میرے علاوہ کسی دربار اور پیر اور قبر اور مرشد کا سجدہ نہ کرو۔ اور تیسری بات، اللہ نے زبان ایک پیدا کیا ہے، 2 نہیں ہے۔ جس طرح زبان اللہ نے ایک دیا ہے، تو ایک ہی زبان سے ایک ہی اللہ کو پکارنے والے بن جاؤ۔ زبان، اس زبان سے کس کو پکارنا چاہیے؟ ذرا زور سے بولو نا، کس کو پکارنا چاہیے؟ زبان اللہ نے ایک پیدا کی ہے، اسی زبان سے ایک اللہ کو پکارو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارنا۔ چلو آؤ سبق کی طرف۔ نبی علیہ السلام سے
دیہاتی نے پوچھا لمن ہیا، یہ جنت کا محل کس کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا لمن اطاب الکلام۔ آپ سب یہ بات بھول چکے تھے پر مجھے یاد ہے الحمدللہ، سمجھ آیا۔ فرمایا یہ محل اس کے لیے ہے جو اچھی گفتگو کرنے والا ہو۔ نمبر 2 فرمایا جو لوگوں کو کھانا کھلانے والا ہو۔ نمبر 3 فرمایا جو صلہ رحمی کرنے والا ہو۔ اور نمبر 4 فرمایا جو رات کو اللہ کے دربار میں اللہ کے آگے کھڑا ہو کر تہجد پڑھنے والا ہو، اللہ سے مانگنے والا ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رات کے آخری حصے میں رب العالمین کے رحمت زمین والوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں الا من مستغفرین، اے دنیا والو کوئی گناہگار ہے کہ مجھ سے مانگے میں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ کوئی پریشان حال ہے کہ مجھ سے مانگے میں اللہ اس کی پریشانی ختم کر دوں۔ کوئی قرض دار ہے کہ مجھ سے مانگے میں اللہ اس کے قرض کی ادا کرنے کی بندوبست کروں۔ یہ رات کا وقت بڑا قیمتی ہے مسلمانوں، رات کو اٹھا کرو، اللہ سے مانگا کرو، نوافل پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اذکار کرو، اللہ سے مانگو مانگو مانگو، اللہ دینے والی ذات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو 12 رکعت سنت کے پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر محل بنائے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نبی علیہ السلام کے ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔